ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نہایت محبوب بیٹے تھے ننھی عمر میں اپنے والد کے پاس آئے۔ چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا، معصومیت بول رہی تھی۔ یوسف نے عرض کیا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونک اٹھے مگر مسکرا کر فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے۔ ان کے دل پر وحی کا سایہ تھا، وہ جان گئے کہ یہ بچہ اللہ کا چنا ہوا نبی بننے والا ہے۔ یعقوب کے دوسرے بیٹے اپنے باپ کی محبت میں اس سے حسد کرنے لگے۔ وہ کہتے کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ شیطان نے حسد کی چنگاری کو شعلہ بنا دیا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کہا، چلو یوسف کو کہیں دور پھینک دیں تاکہ باپ کا دل ہماری طرف ہو جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے اجازت لی کہ ہم یوسف کو سیر کے لیے لے جائیں۔ یعقوب نے دل میں خوف محسوس کیا، فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے، لیکن وہ یقین دہانی دے کر لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جنگل کی خاموشی میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف خاموش تھے، آنسو آنکھوں میں تھے، مگر دل میں اللہ پر ایمان کا نور تھا۔ فرشتوں نے تسلی دی، یوسف غم نہ کر، ایک دن یہ بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تاب انہیں ان کے عمل کی خبر دے گا۔ رات ہوئی، بھائی گھر لوٹے، قمیص پر جھوٹا خون لگا کر کہا، ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب کے دل نے سچ جانا، آنکھوں سے آنسو بہے، زبان پر بس ایک فقرہ تھا، صبر ہی سب سے بہتر ہے۔ دوسری طرف ایک قافلہ کنویں کے پاس رکا، پانی نکالا تو ساتھ ہی یوسف کا چہرہ بھی روشنی بن کر ابھرا۔ قافلے والے حیران رہ گئے، بولے، واہ، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف کو غلام بنا کر مصر کی منڈی میں بیچ دیا۔ یوسف کو اذن مصر نے خرید لیا اور کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف کے لیے زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ ان کی چال میں وقار، گفتگو میں نور اور چہرے پر نبوت کی جھلک تھی، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ اذن مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن دروازے بند کیے اور کہنے لگی، یوسف آؤ۔ یوسف کے چہرے پر پسینہ، دل میں اللہ کا خوف۔ فرمایا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میرا رب اچھا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگے، زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ دروازے پر شوہر آ گیا، اللہ نے حق ظاہر کر دیا۔ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو یوسف سچے قرار پائے۔ یوسف پر الزام لگا کر انہیں قید کر دیا گیا، مگر جیل بھی ان کے لیے عبادت گاہ بن گئی۔ قیدی ان سے کہتے، یوسف تم نیک آدمی ہو، ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتا۔ ابن نے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی دی اور توحید کی دعوت بھی۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں اور 7 خشک۔ یوسف نے تعبیر دی، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے۔ غلے کو سنبھالو تاکہ قحط میں کام آئے۔ یوسف کو قید سے رہا کر کے خزانے کا نگہبان بنایا گیا۔ وقت گزرا، قحط آیا، تمام علاقے کے لوگ مصر آئے غلہ لینے۔ انہی میں یوسف کے بھائی بھی آئے، مگر پہچان نہ پائے۔ یوسف نے ان سے نرمی سے بات کی، ان کے بھائی بنیامین کو بلوانے کا کہا۔ جب سب بھائی دوبارہ آئے، یوسف نے اپنا راز ظاہر کیا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، تم نے جو برائی کی اللہ نے اسے بھلائی میں بدل دیا۔ بھائی شرمندہ ہوئے۔ یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنا کرتا دیا کہ یہ لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔
اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی، اور جب سب مصر پہنچے، یوسف نے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ وہی خواب سچ ہو گیا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ ریز تھے۔ یوسف نے دعا مانگی، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، مجھے اسلام پر وفات دے اور نیکوں کے ساتھ شامل کر۔ یوں حضرت یوسف کی زندگی ایک آئینہ بن گئی، جس میں صبر، عفت، توحید اور معافی کی روشنی جھلکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔